دجال کی دنیا میں موجودگی کا ثبوت اور اس کا اپنے خروج کا انتظار، یعنی وہ کسی کا بچہ پیدا نہیں ہوگا بلکہ ہی از آلریڈی دیئر، اور وہ انتظار میں ہے کہ کب اس کو اللہ کا حکم ہو اور وہ نکل آئے. تمیم داری نصرانی آدمی تھے، پس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے. وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے، پس انہیں 1 ماہ تک بحری موجیں دھکیلتی رہیں، یعنی مسلسل وہ موجوں کے لپیٹ میں رہے. پھر وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرف پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں انہیں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا. بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ وہ نہ پہچان سکے. تو انہوں نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں. انہوں نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اے قوم، اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے. بس جب اس نے ایک آدمی کا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو. بس ہم جلدی جلدی چلے، یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے. وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا کہیں نہ دیکھا تھا. اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. گھٹنوں سے ٹخنوں تک ٹانگیں لوہے کی زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی. ہم نے کہا تیری ہلاکت تو کون ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے ہو، تو تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو. انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے، پس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، پس موجیں 1 مہینے تک ہم سے کھیلتی رہیں، پھر ہمیں تمہارے اس جزیرے تک پہنچا دیا. پھر ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سوار ہو کر یہاں پہنچے تو ہمیں بہت موٹے اور گھنے بالوں والا جانور ملا جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہ جاتا تھا. ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسا ہوں. ہم نے کہا جساسا کیا ہوتا؟ اس نے کہا گرجے میں اس آدمی کی طرف جاؤ کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے، اس کو تمہارا انتظار تھا. بس ہم تمہاری طرف جلدی سے چلے اور ہم گھبرائے اور اس سے پرامن نہ تھے کہ وہ شیطان نہ ہو گئے. اس نے کہا مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبر دو. ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کی کھجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ہم نے اس سے کہا ہاں پھل آتا ہے. اس نے کہا ان قریب یہ زمانہ آنے والا کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے. اس نے کہا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں خبر دو. ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا اس میں پانی کثرت کے ساتھ موجود ہے. اس نے کہا ان قریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا. اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ. ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں. پھر اس نے کہا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا کیا. ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلا اور یثرب میں اترا ہے، یعنی ہجرت ہو چکی تھی. اس نے کہا کیا عرب کے لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے کہا اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اسے خبر دی کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں، یعنی آس پاس سارے علاقے کو فتح کر چکے ہیں اور انہوں نے اس کی اطاعت کی ہے. اس نے کہا کیا ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے کہا ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ وہ اس کے تابعدار ہو جائیں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح الدجال ہوں. ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، یعنی جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو پھر میں نکلوں گا. پس میں نکلوں گا اور میں زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی پر اتروں گا. مکہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا گیا ہے. جب میں ان دونوں میں سے کسی میں داخل ہونے لگوں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے مجھے روک دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو منبر پر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہے. کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی؟ یعنی یہ ساری باتیں جو اب اس شخص نے آ کے بتائی ہیں ان سے میں تمہیں پہلے بھی خبردار کر چکا ہوں. لوگوں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی ہے کہ وہ اس بات کے موافق ہے جو میں نے تمہیں دجال مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی. آگاہ رہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے. وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے. اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا، لیکن ایگزیکٹ جگہ پھر بھی نہیں پتا کہ مشرق میں بھی کون سی جگہ، کیونکہ مدینہ سے مشرق جو ہے وہ اس طرف کا علاقہ بنتا ہے، یعنی ہم لوگ مشرق کی طرف ہیں مدینہ سے. ٹھیک.
تو اب یمن کا اگر سمندر ہو تو یہ جو بحر ہند ہے، انڈین اوشن ہے، اور واللہ عالم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جو مکہ مدینہ پناہ لے گا وہ بچ جائے گا. لیکن آپ نے پچھلی علامتوں میں پڑھا تھا نا کہ مدینہ اس دور میں بہت ویران ہو جائے گا، لوگ دنیا کی خاطر مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، وحشی جانور ہوں گے مدینہ میں بھی، کیونکہ زلزلہ آئے گا اور منافق سب باہر نکل جائیں گے. انہوں نے پڑھا تھا کہ برمودا ٹرائنگل میں دجال موجود ہے، واللہ عالم، کچھ کہہ نہیں سکتا. یعنی انیشلی جزیرے سے آئے گا اور پھر اس کے بعد جو اس کو سپورٹ دینے والے وہ اس علاقے کے یہودی ہوں گے. لیکن اس وقت کہاں قید ہے، یہ مطلب ہے اس کا. یعنی وہ آئے گا پھر اپنی فوجوں کو لے گا پھر اپنے ادھر ادھر گھومے پھرے گا، یہ معنی ہو سکتا ہے. اصل بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی وہ خبر سچی ہے. ہوگا کب، واللہ عالم. اور پھر حالات ویسے کے ویسے ہوتے بھی جاتے ہیں. دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اس جگہ سے نکلے گا، ضروری نہیں کہ وہ خروج اول ہے یا خروج ثانی ہے یا خروج ثالث ہے، سمجھے؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیک آف کرے اس علاقے سے عربوں کی طرف جانے کے لیے، جبکہ ہمیں دوسری حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ پوری دنیا میں گھومے گا، وہ ہر بستی میں جا داخل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟